بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ شرح العقود میں اختلاف روایت کی صورت میں ترتیب یعنی اقوال کی ترتیب پر گفتگو جاری ہے، اور اسی میں بات آئی کہ اگر امام کسی قول پر منفرد ہیں اور ان کے صاحبین بھی آپس میں مختلف ہیں تو امام کے قول کو تقدم حاصل ہے، اور امام کے ساتھ اگر ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ہیں تب بھی ان کے قول کو علی الاطلاق تقدم حاصل ہے۔ اور اختلاف اس صورت میں ہے کہ امام کا قول ایک ہے اور صاحبین دوسرے قول پر متفق ہو گئے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے جو صحیح ہے کہ تب بھی امام کے قول کو تقدم حاصل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اختیار ہے۔ یہاں پہ کہا تھا ان خالف الامام صاحبہ وقیل بالتخیر فی فتواہ، ان خالف الامام صاحبہ، اختیار ہے۔ تو یہ قیل نے بتا دیا کہ یہ ایک قول ہے، لیکن اصل قول وہی ہے کہ تب بھی امام کے قول کو ہی ترجیح دی جائے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ دلیل پہ نظر کریں گے، تو یہ تو مجتہد کے لیے۔ اسی بات کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد علم من هذا، اوپر دیکھا آپ نے مختلف عبارتیں پیش کی ہیں ترتیب کے بیان میں۔ فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو گئی انہ لا خلاف فی الاخذ بقول الامام اذا وافقہ احدہما، کہ قول امام کو اختیار کرنے میں جبکہ ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ان کی موافقت کرے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اسی وجہ سے امام قاضی خان نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسئلہ مختلف فیہا ہو ہمارے اصحاب یعنی ائمہ ثلاثہ کے درمیان، امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ ہمارے تینوں ائمہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اگر امام کے ساتھ ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ہوں تو انہی کا قول لیا جائے گا، یعنی انہی دونوں کا، دونوں سے مراد امام اور ان کے موافق چاہے امام ابو یوسف ہوں یا امام محمد، یہی قول لیا جائے گا۔ اور اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ شرائط یہاں پر ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں لوفور الشرائط، کہ اسی کو تقدم حاصل ہو، تو تقدم حاصل ہونے کی شرطیں یہاں پر موجود ہیں۔ وہ استجماع ادلۃ الصواب فیہا، اور درستگی کے دلائل سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے درستگی تو اس پر بھی ہے کہ امام کا قول ہے، لیکن ایک نے اتفاق کر لیا تو تقویت حاصل ہو گئی۔ وَإِنْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، اور اگر دونوں کے دونوں اصحاب نے صاحبین نے امام سے اختلاف کر لیا اس مسئلے میں، اب دیکھا جائے گا کہ یہ اختلاف عصر و زمان ہے یا شروع ہی سے اختلاف ہے۔ امام کا زمانہ جو ہے وہ شیخ اور تلمیذ ہونے کے حیثیت سے تو ایک مانیں گے، لیکن امام کے وصال کے بعد امام ابو یوسف اور امام محمد کا کو بھی کافی وقت ملا، تو یہ اختلاف عصر و زمان بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد بھی کافی دنوں تک یہ لوگ رہے۔ تو صاحبین نے امام سے اختلاف کیا تو یہ اختلاف شروع ہی سے تھا
یا بعد میں انہوں نے کوئی اور قول اختیار کیا زمانے کے احوال بدلنے کی بنیاد پر. اگر یہ دوسری صورت ہوگی تو پھر یہ بھی طے ہے کہ صاحبین ہی کے قول کو لیں گے. اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے، کل قضاء بظاہر العدالتی، یہ ایک مثال ہے، کل قضاء بظاہر العدالتی. یہ امام کا قول تھا، یہ قول امام ہے کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ کوئی گواہ گواہی دے اور اس کی عدالت ظاہر ہو، بظاہر جو ہے وہ عادل سمجھ میں آئے، اس کے اندر کوئی کمی محسوس نہ ہو، تو تزکیہ شہود کی ضرورت نہیں ہے. بس بظاہر عادل دیکھ سمجھ کر کے اس کی گواہی مان لی جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا. تو ظاہر عدالت پر فیصلہ کر دیا جائے، قاضی فیصلہ کر دیں، یہ امام کا قول ہے. صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، تزکیہ شہود کی ضرورت ہے، بظاہر گواہ عادل لگ رہا ہے، اسی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا یہ کیسا بندہ ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ شہود، یعنی گواہوں کا تزکیہ کیا جائے، وہ کیسے لوگ ہیں، عادل ہیں کہ نہیں ہیں. تو امام صاحب فرماتے تھے کہ ظاہر عدالت پر فتویٰ نہیں، فیصلہ کر دیا جائے گا. صاحبین کہتے کہ نہیں کیا جائے گا، گواہوں کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے گی. یہ جو اختلاف ہے صاحبین کا، یہ اختلاف عصر و زمان ہے کہ امام کا زمانہ پاکیزہ زمانہ تھا، وہ تابعی تھے، خیر القرون میں سے ایک قرن تھا ان کا. لوگ زیادہ تر عادل ہوا کرتے تھے، اپنے فسق کو چھپاتے نہیں تھے، فسق کرتے نہیں تھے. اور پھر زمانہ اور دوسرا آیا، تو ان دوسرے زمانے میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے دیکھا، تو یہ دیکھا کہ یہ تو حالات خراب ہو گئے اور فاسقوں کی کثرت ہو گئی، چھپ چھپ کر کے لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس لیے ظاہر عدالت پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، تزکیہ شہود کیا جائے گا، ورنہ یہ لوگوں کے حق مار لیے جائیں گے. تو یہ قضاء بظاہر عدالت، یہ امام کا قول ہے، صاحبین اس کے خلاف ہیں. اور یہ جو خلاف صاحبین نے فتویٰ دیا، وہ اختلاف عصر و زمان ہے، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا. تو پھر صاحبین نے اپنے امام سے جو اختلاف کیا، یہ حالات کے بدلنے کی بنیاد پر کیا، تو پھر ان کا قول معتبر مانا جائے گا. یأخذ بقول صاحبیہ، صاحبین کے قول کو اختیار کریں گے. کیوں؟ تغییر احوال الناس، کیونکہ حالات لوگوں کے بدل گئے. یہ تو ایک مسئلہ ہے نا. اسی طرح سے دیکھ لیجئے مزارعہ اور معاملہ کا معاملہ ہے، مزارعہ اور معاملہ، اس میں بھی امام صاحب جو ہے اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، اور صاحبین اس کے جواز کے قائل ہیں. اور فتویٰ جو ہے صاحبین کے قول پر ہے. مزارعہ کے بارے میں آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جیسے بٹائی پر کھیت دیتے ہیں، کسی کی زمین ہے، کھیت ہے، وہ اس میں گیہوں، دھان، جو یہ سب نہیں بو سکتا، چاول نہیں بو سکتا، تو کسی کو دے دیا اس نے کہ چلو تم کام کرو، آدھا ہمارا آدھا تمہارا. تو اسی کو مزارعہ کہتے ہیں. امام صاحب کا قول یہ ہے کہ مزارعہ حرام ہے، کہ بغیر محنت کے اس کو مل رہا ہے. اور صاحبین کا قول ہے کہ مزارعہ حلال ہے. اور اس پہ لمبی بحث آپ کو مل جائے گی فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث پاک ادھر بھی ہے، حدیث پاک ادھر بھی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک قول ہے جس میں صاحبین کا اختلاف ہے، فتویٰ قول صاحبین پر ہے. ابھی تمام کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے مزارعہ، بٹائی پر کھیت دینا، اس کی اجازت ہے جی. تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہوا. اسی طرح سے معاملہ کہتے ہیں، مزارعہ تو کھیت کو بٹائی پر دینے کو کہتے ہیں، معاملہ باغ وغیرہ وہ بٹائی پر دینے کو کہتے ہیں. کسی کے پاس آم کا باغ ہے، کھجور کا باغ ہے جی، اس طرح سے بہت سارے پھل کے درخت ہیں، اور ان کو بٹائی پر دے دے کہ چلو آم کا باغ ہے، تم لے لو اور اس کی نگرانی کرو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، اور اس میں سے جو پھل نکلے گا وہ آدھا ہمارا آدھا تمہارا. تو یہ معاملہ جائز ہے، معاملہ.
یہ جائز ہے صاحبین کے قول کے مطابق، امام کے قول کے مطابق نہیں، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مزارعہ ہے، معاملہ ہے، اور اس جیسے اور بھی مسائل، یختارو قولہما، امام نہیں صاحبین کے قول کو ان صورتوں میں اختیار کریں گے۔ اختلاف عصر ہے، اختلاف زمان ہے، لوگوں کے احوال کی تبدیلی کی وجہ سے یا حاجت الناس کی وجہ سے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ اگر صاحبین امام کے خلاف گئے اور دونوں ایک مسئلے پر متفق ہو گئے، تو جو پہلے کہا تھا کہ اس صورت میں بھی امام ہی کے قول کو لیں گے، اور ایک بات کہی تھی کہ اس صورت میں مفتی کو اختیار حاصل ہے کہ جو قول چاہے لے لے۔ یہ عام صورت میں اگر یہ اختلاف عصر و زمان ہے یا تغیر احوال ناس کی بنیاد پر یہ اختلاف ہوا ہے، صاحبین نے یہ قول اختیار کیا، تو یہ مانیں گے کہ یہ قول جو ہے صاحبین کا اسی پر فتویٰ دیں گے، مانیں گے یہ کہ یہ تغیر احوال ناس کی بنیاد پر ہے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ کا قول ضروری بھی ہو گیا۔ قول سوری تو اگرچہ وہ تھا جو پہلے تھا، لیکن حالات بدلنے کی بنیاد پر صاحبین نے ایسا کیا ہے، تو یہ قول امام کا بھی قول مانا جائے گا۔ چلیے، تو یہاں پہ کہا کہ ان صورتوں میں امام صاحبین کے قول کو لیں گے، اس لیے کہ متأخرین کا اس پر اجماع ہو چکا ہے صاحبین کے قول پر۔ دیکھ لیا آپ نے یہاں پہ وفیما سوا ذالک، یعنی اگر یہ اختلاف عصر و زمان نہیں ہے تو یخیر المفتی المجتہد، مفتی مجتہد کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ دلیل پر نظر کرے، اور جس کا جو قول راجح نظر آئے، قوی نظر آئے، اس پر فتویٰ دے، چاہے احتیاطی قول سمجھ کر کے اس کے گمان میں احتیاط اس میں ہو۔ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُ بِمَا أَفْضَىٰ إِلَيْهِ رَأْيُهُ، اور اس مجتہد مفتی کی رائے جس طرف پہنچے اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن امام عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا یأخذ بقول ابی حنیفہ۔ چلیے، انہوں نے اس سلسلے میں اس صورت میں بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ہی لے گا۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ لیکن قدمنا ان ما نقل عن الامام من قوله اذا صح الحديث فهو مذهبی، لیکن ہم تو اس سے پہلے بیان کر چکے کہ امام کا جو یہ قول منقول ہوا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، یہ اس صورت حال پر محمول ہے جبکہ مذہب سے بالکلیہ خارج نہ ہو جائے، روایات امام میں سے کسی نہ کسی روایت کے مطابق اس حدیث کا مفہوم اور حاصل ہو، کما ظہر لنا من التقریر السابق، جیسا کہ ہم نے جو پہلے تقریر کی ہے اس سے بات ظاہر ہو چکی ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جواز و اتباع الدلیل وَإِنْ خَالَفَ مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ، اگرچہ جو ہے وہ دلیل کا جو حاصل اور مفہوم اور مطلوب ہے، مطلب ہے جو مدعا ہے، وہ امام کے صاحبین میں سے کسی ایک کے موافق مسئلے کے خلاف ہو، یعنی امام کا ایک قول ہے اور صاحبین میں سے کسی نے ان کے ساتھ اتفاق کیا تو دونوں کا قول ہو گیا، اور اس کے خلاف دلیل جائے تب بھی دلیل کی ہی اتباع کی جائے گی اس صورت میں۔ جی وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ، اسی وجہ سے البحر الرائق میں علامہ زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ نے تاتار خانیہ سے نقل کیا، اذا کان الامام فی جانب وہما فی جانب خیر المفتی، امام ایک طرف ہوں صاحبین ایک طرف ہوں تو مفتی کو اختیار کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، ہاں اخذ بقولہما یا اخذ بقولہما، اور اگر امام کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ایک ہوں تو انہی دونوں کے قول کو لیا جائے گا، مگر
الا اذا اصطلح المشائخ على قول الاخر، مگر یہ کہ جب مشائخ دوسرے قول، یعنی وہ جو صاحبین میں سے ایک امام منفرد ہو گئے ہیں، اس قول پر مشائخ نے اصطلاح بنا لی ہو اور اس کو ترجیح دے دی ہو، تو پھر اس صورت میں انہی کی اتباع کی جائے گی، جیسا کہ امام فقی ابو اللیث سمرقندی نے امام ظفر کے 17 مسائل کو، فی مسائل متعدد مسائل، یہ 17 مسائل قرار دیے جاتے ہیں، امام ظفر کے 17 مسائل کو اخذ کیا گیا ہے، متاخرین نے اس کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی صورتحال میں جو منفرد امام ہیں ان کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر مشائخ نے اس منفرد صاحب امام کے قول کو ترجیح دے دی ہو، چاہے وہ ضرورت پر مشتمل ہو یا تغیر احوال ناس پر یا عرف پر، جس صورتحال پر مشتمل ہو، اس کو اگر مشائخ نے ترجیح دے دی ہے تو اسی کی اتباع کریں گے۔ اسی طرح سے صاحب البحر نے قالا، یہ قالا، ان کی ایک کتاب ہے، علامہ زین الدین ابن نجیم کی ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رفع الغشاء فی وقت العصر والعشاء، عصر اور عشاء کے وقت سے کے معاملے میں پردہ اٹھانا۔ تو یہ ایک رسالہ ہے، اس میں صاحب البحر نے کیا کہا، فرماتے لا یرجح قول صاحبیہ او احدہما علی قولہ الا لموجب، کہ صاحبین یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو امام کے قول پر ترجیح نہیں دی جائے گی مگر کسی نہ کسی وجہ سے، اختلاف عصر و زمان ہے، یا پھر یہ کہ دلیل امام کی ضعیف ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہہ دینا کہ امام کی دلیل ضعیف ہے، تو یہ جو ہے وہ مجتہد کے لیے معاملہ ہوا، یا پھر یہ جو آسان باتیں وہ یہ ہیں کہ ضرورت پر مشتمل ہو یا تعامل کی وجہ سے، کا ترجیح قولہما، جیسے کہ صاحبین کے قول کو ترجیح دینا مزارعہ اور معاملہ کے معاملے میں، جس کی میں نے ابھی توضیح ان دونوں کی فرم کر دی ہے۔ وَإِمَّا لِأَنَّ خِلَافَهُمَا لَهُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ، یا پھر اس وجہ سے صاحبین کے قول کو یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دینا کسی موجب کی بنیاد پر، کہ وہ ایسی وجہ ہے جو اس بات کو لازم کرتی ہے کہ صاحبین کے قول یا ایک کے قول کو امام کے قول پر ترجیح دی جائے۔ لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان، یہ اختلاف عصر و زمان کی بنیاد پر ہے۔ تو اس میں تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو وہ قول بھی، صاحبین کا قول بھی امام کا قول معنوی مانا جائے گا، قول ضروری مانا جائے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنَّهُ لَوْ شَاهَدَ مَا وَقَعَ فِي عَصْرِهِمَا لَوَافَقَهُمَا، اگر امام نے بھی دیکھ لیا ہوتا جو صاحبین کے زمانے میں ہوا، امام بھی موجود ہوتے اور صاحبین کے زمانے میں جو تبدیلیاں واقع ہو گئی، اگر حالات دیکھ لیتے تو صاحبین کے قول کی موافقت کرتے، تو ہو گیا نا قول ضروری امام کا۔ تو اسی کو لیں گے، جیسے مثال اس کی ہم توضیح کر چکے، عدم القضاء بظاہر العدالتی، یہ امام کا قول تھا، صاحبین نے اس کو نہیں لیا، تزکیہ شہود کو لازم قرار دیا، ظاہر عدالت پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ سب بتایا۔ فرماتے ہیں کہ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الشیخ قاسم، اسی کی موافقت کرتے ہیں علامہ شیخ محقق قاسم ابن قتل بقا اپنی تصحیح القدوری میں، اور ان کی عبارت یوں ہے، فرماتے ہیں علی ان المجتہدین لم یفقدوا، مجتہدین ختم تو نہیں ہو گئے، فرماتے حتی نظروا، یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، حتی نظروا فی المختلف، یہاں تک کہ کسی اختلافی مسئلے میں وہ غور کر سکتے ہیں، انہوں نے نظر کیا، ورجحوا وصححوا، اور کسی ایک قول کو ترجیح دی، اس کو صحیح قرار دیا، وشہدت مصنفاتہم،
بترجیح قول ابی حنیفہ. تو ان محققین اور مجتہدین کی تصنیفات امام ابو حنیفہ کے قول کی ترجیح کی گواہی دیتی ہیں. یہاں تک تو بات اتفاقی ہو گئی ہیں. والاخذ بقولہ، اور یہ گواہی اس بات پر بھی دیتی ہیں کہ امام کے قول کو اختیار کیا جائے گا. یہ استثناء دیکھیے، یہ استثناء الا فی مسائل یسیرۃ، مگر چند مسائل میں، اختاروا الفتوی فیہا علی قولہما، کہ ان چند مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ مختار قرار دیا ان حضرات نے، مشائخ نے. او قولی احدہما، صاحبین کے قول پر یا امام صاحبین میں سے کسی ایک کے قول پر. یہ صورتحال آ گئی نا. عموماً اگر کوئی سبب اسباب عدول سے نہیں پایا جائے، اختلاف عصر و زمان نہ ہو، تو پھر امام کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ایک متفق ہو گئے تو پھر مطلقاً تقدم اسی کو حاصل ہے. مگر یہ کہ کوئی موجب پایا جائے تو پھر یہ منفرد جو صاحبین میں سے کوئی ایک ہیں، ان کے قول پر بھی فتویٰ ہو سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مَعَ الْإِمَامِ، ہیں اگرچہ دوسرے جو ہیں وہ امام کے ساتھ ہو، پھر بھی ان میں سے صاحبین میں سے ایک کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے. کما اختاروا قول احدہما فیما لا نص فیہ للامام، جیسے کہ صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو مشائخ نے اختیار کیا ہے اس صورت میں جبکہ امام کی طرف سے کوئی صراحت نہ ہو. تو یہ تو اس کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجتہدین فی المسائل والی تخریجات ہیں، بلکہ امام کا قول نہیں پایا گیا اور صاحبین میں سے کسی ایک کا قول پا لیا گیا تو وہ تو ترجیح دیں گے نا اس کو. للمعانی التی اشار الیہ القاضی، جی ان معانی کی وجہ سے جس کی طرف امام قاضی خان نے اوپر اشارہ کیا ہے. قاضی خان کی عبارت اوپر آئی تھی. اختلاف عصر و زمان والی. بلکہ کہتے ہیں کہ بل اختاروا قول ظفر فی مقابلت قول الکل. یہاں پہ تو ائمہ ثلاثہ کی بات بھی نہیں ہے. امام ظفر جن کا مقام امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد آتا ہے، امام ظفر کے قول کو انہوں نے ان تمام ائمہ کرام کے قول کے مقابل ترجیح دے دی ہے، اسے اختیار قرار دے دیا. لنحو ذالک، اسی کسی نہ کسی موجب کے سبب. وترجیحاتہم وتصحیحاتہم باقیہ، تو اور ان مشائخ کی ترجیحات و تصحیحات سب کے سب موجود ہیں. فعلینا اتباع الراجح والعمل بہ، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم راجح قول کی اتباع کریں. ایسی صورتحال میں جس قول کو ترجیح دے دی گئی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. کما لو افتوا فی حیاتہم، جیسا کہ وہ لوگ اپنی حیات میں فتویٰ دیتے تو ان کی حیات میں جو فتویٰ دیا اس کی اتباع ہم پر لازم ہوتی. یہ تو شروع میں بھی بات کہہ دیا تھا کہ ظاہر الروایہ پر تو عمل کیا جائے گا اور ترجیح دی جائے گی مطلقاً، لیکن غیر ظاہر الروایہ کو اگر ترجیح دے چکے ہیں مشائخ تو اس پر بھی مقدم ہے وہ جس کو مشائخ نے ترجیح دے دی ہے. چلیے اب یہ جو اشعار پیش کیے تھے انہوں نے، اس کا سلسلہ مکمل ہو رہا ہے. آخر میں تتمہ کے طور پر ایک اضافی بات فرماتے ہیں کہ علامہ پیری نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ پیری زادہ کا حاشیہ الاشباح والنظائر جو ہے وہی مشہور ہے کہ وہ فرماتے والمراد بالاجتہاد احد الاجتہاد. یہ اوپر بار بار کہا ہے نا، کہ شعر میں بھی کہا ہے کہ وہ مفتی جو اجتہاد والے ہوں اس کو اختیار ہے، ہر ایک کو اختیار نہیں ہے. تو اس اجتہاد سے کون سا اجتہاد مراد ہے؟ احد الاجتہادین، اجتہاد مطلق نہیں، اجتہاد فی المذہب احد الاجتہادین مراد ہے، وهو المجتہد فی المذہب. اور اس کی تعریف یوں کی گئی ہے المتمکن من تخریج الوجوہ علی منصوص امامہ اب المتبحر فی مذہب امامہ.
المتمکن من ترجیح قول له علی آخر اطلقہ. یہ ایسی تعریف کی ہے کہ جناب مجتہد فی المذہب اور مجتہد فی المسائل اور اصحاب تخریج اور اصحاب تصحیح سب اس میں آ جاتے ہیں. اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ وہ فقیہ جو اس بات پر قدرت رکھتے ہوں کہ اپنے امام کے منصوص پر وجوہ کی تخریج کر سکیں. امام نے جس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے اس پر اس کے دلائل کی تخریج کر سکیں. ایک بات تو یہ ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ امام نے کوئی مسئلہ صراحتاً بیان کر دیا تو اسی پر قیاس کر کے اس کی دلیل اور علت معلوم کر کے اسی سے ملتی جلتی کوئی صورت حال ہو، کوئی مسئلہ ہو، جس کو الاشباہ والنظائر کہتے ہیں، تو وہی علت اور وہی دلیل وہاں بھی جاری ہے تو اس سے وہی حکم اس میں لگا دیا. امام کے منصوص مسئلے پر وجوہ کی تخریج پر قدرت رکھتے ہوں تو یہ تو ہو گئے مجتہدین فی المذہب. یا پھر یہ کہ جو اپنے امام کے مذہب میں متبحر ہوں اور ان کو قدرت حاصل ہو کہ امام کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے دیں، تو یہ ائمہ ترجیح ہوئے. کون سے دوسرے قول؟ اطلقہ، کہ جس قول کو انہوں نے مطلق قرار دیا ہے اس میں قید کا اضافہ کر دیں، ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے دیں، تو یہ جو ہے یہ مجتہد ہوئے. یہ مجتہد مراد ہیں، یہ مجتہد اصحاب تمیز بھی مراد نہیں ہے. وسیاتی توضیحہ اور اس کی توضیح اور تنقیح آگے آئے گی. یہ فرما دیا. لہذا فلآن کا کر کے اب اگلے درس میں بتائیں گے کہ وہ ترجیح کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کوئی ایسا مجتہد موجود نہیں ہے کہ جو ترجیح کا عمل کرے. چلیے یہیں پر ہم درس مکمل کرتے ہیں.